السلام علیکم۔ آج ہم کھانے کے موضوع پر ذکر کریں گے۔ کھانے کے موضوع کا تذکرہ ہوگا آج، مطلب کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں بتائیں گی آج میں آپ کو۔ دیکھیے، علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت لذیذ نعمت ہے، اور اگر کھانے کو ہم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کھائیں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہمارا پیٹ بھی بھرے گا اور دوسرا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانے کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب کھانا اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ علماء کے مطابق وضو سے مراد ہے کہ جب کھانا کھائے تو ہاتھ دھوئے، گٹے تک ہاتھ دھوئے اور منہ کی صفائی کرنا، ہاتھ اور منہ کی صفائی کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے۔ کھانا جب بھی کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں اور کھانے کو بیٹھ کر کھائیں۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، لہٰذا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو یہ کہے، جب یاد آ جائے اسے تب یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کیا کہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، اور جب پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پانی پیے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ ہر شخص برتن کے اس جانب سے کھانا کھائے جو اس کے سامنے ہو۔ اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں، یعنی کہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہے۔ کھانا ساتھ میں بیٹھ کر کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور کھانے کو ٹھنڈا کھایا کرو، کیونکہ گرم کھانا کھانے میں برکت نہیں ہے۔ جب دسترخوان چنا جائے، یعنی کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے، یعنی کہ کھانے سے پیچھے نہ ہٹے، اگرچہ کھانا کھا چکا ہو تب بھی، جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، جب تک سب لوگ کھانا نہیں کھا لیں تب تک نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ہاتھ کھینچنا ہی چاہتا ہے، مطلب اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اٹھنا ہی چاہتا ہے، تو معذرت پیش کرے، معذرت پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بغیر معذرت کے کیے ہوئے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہے ہوں گے انہیں شرمندگی ہوگی، وہ شرمندہ ہوں گے اور وہ بھی ہاتھ روک لیں گے، اور شاید اس کھانے کی مطلب شاید ان کا پیٹ نہ بھرا ہو، ان کی حاجت ابھی باقی رہ گئی ہو۔ اس لیے کھانا سب کے ساتھ کھائیں، اور جب سب لوگ اٹھیں تب ہی اٹھیں۔ کھانا کھانے کے کچھ آداب کیا ہیں؟ کھانے سے پہلے اور بعد میں گٹوں تک ہاتھ دھونا چاہیے۔ گٹے مطلب یہاں تک، یہ جو ہاتھ کے گٹے ہیں یہاں تک ہاتھ دھونا چاہیے، اور بسم اللہ سے کھانا شروع کریں۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو بیماریوں سے بچا رہے گا، اور اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اثر نہیں کرے گا۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ تو آپ لوگ اس دعا کو دھیان سے پڑھا کریے، یاد نہیں ہو تو اس کو یاد کر لیجئے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں
جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے ہمیشہ و زندہ و قائم رہنے والے، اے ہمیشہ سے زندہ و قائم رہنے والے، بیٹھ کر جوتا اتار کر کھانا کھائیں اور بایاں پیر بچھا لیں، یعنی کہ الٹا پیر کو بچھا لیں اور داہنا پیر کھڑا رکھیں، یا پھر کولوں پر بیٹھیں یا دونوں پیر کھڑے رکھیں۔ یہ کھانا کھانے کی سنت طریقہ ہے کہ اس طرح سے بیٹھیں اور کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھائیں۔ دسترخوان بچھا لیں کھانے سے پہلے، داہنے ہاتھ سے 3 انگلیوں سے، یہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے۔ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر کھانا بھی مکروہ ہے۔ کھانا ایک ہی طرح کا ہے تو اپنی طرف سے کھائیں، ادھر ادھر ہاتھ نہ ماریں، اور کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاٹ لینا سنت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور گیلے ہاتھ کو منہ، سر و کلائیوں تک ہاتھ کا مسح کر لیں۔ یہ کھانے کے بعد کا وضو ہے۔ کس طرح سے کریں گے؟ ہاتھ کو کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد مطلب اتنے ہاتھ دھوئیں گٹے تک، اور گیلے ہاتھ سے منہ پر اس طرح سے اور سر پر یوں کر کے اور کلائیوں کو اس طرح سے کر کے مسح کر لیں، تو یہ کھانے کے بعد کا وضو کہلاتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، دسترخوان نہیں اٹھایا گیا ہے تو ایک نوالا بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں، اور اگر دسترخوان اٹھا لیا گیا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لیں اور پورا پڑھیں، مطلب بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتن اور انگلیوں کو چاٹنے والوں کی بہت بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ اہم باتیں بتا رہی ہوں جو مطلب نہیں ہونی چاہیے، کھانے کی سنت کے خلاف ہیں، کھانے کے آداب سے خلاف ہیں۔ وہ یہ کہ جو لوگ انگلی سے برتن کو صاف کرتے ہیں تو ان کو لوگ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگ برتن اور انگلیوں کو چاٹنے کو بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ سنت ہے۔ انگلی کھانا کھانے کے بعد انگلی سے برتن کو چاٹنا سنت ہے، اور کسی سنت کو برا جاننا تو بہت ہی بری بات ہے، بلکہ اس کا ہلکا جاننا بھی، اس کو کم سمجھنا بھی بہت غلط بات ہے، مطلب ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو کھانے والے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ایسے لوگ موجود ہیں جہاں پر جو اس سنت کو، اس بری مطلب پلیٹ صاف کریں گے اگر ہم تو اسے بری نظر سے دیکھیں گے، تو وہاں آخری نوالے سے پلیٹ کو صاف کر لیں اچھے سے، تاکہ لوگ سنت کی توہین نہ کریں، سنت کی بے ادبی نہ ہو۔ اور کیا ہے اس کی برتن اپنے چاٹنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ جس برتن کو ہم چاٹیں گے کھانا کھا کر، وہ برتن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا ہے تو اسے جہنم سے بچا لے۔ اور سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وٹامن بھاری ہونے کی وجہ سے برتن میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لہٰذا برتن چاٹنے کے فائدے سائنس کے حساب سے بھی بہت ہیں۔ نوالا دسترخوان پر گر جائے تو کیا کریں؟ کبھی کبھی نوالا دسترخوان پر گر جاتا ہے تو نوالا اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اگر شیطان وسوسے ڈالے تو یہ سوچیں کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت کس نے دی ہے، اور اگر نوالا گندا ہوتا تو پاک نہ ہوتا اگر وہ، تو اللہ پاک ہمیں اٹھانے کا حکم نہیں دیتا۔ کیوں دیتا؟ وہ ہمیں اٹھانے کا حکم نہیں دیتا۔ ہمیں اس بات پر نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حکم ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہے، اور ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے
بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے پرے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، پھر بھی ان پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کھانا کھاتے میں چپ رہنا، کھانا کھاتے میں چپ رہنا مجوسیوں کی نشانی ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ بیچ بیچ میں کھانے کے بیچ میں کچھ جائز باتیں کر لینا چاہیے۔ کھانے میں میٹھا اور نمکین اگر دونوں نعمتیں ہیں، دونوں طرح کے کھانے ہیں، تو اگر میٹھا ہے اور نمکین دونوں ہے مطلب تو نمکین سے شروع کریں اور درمیان میں یعنی کہ بیچ میں میٹھا کھائیں اور پھر نمکین بعد میں کھائیں۔ اس میں 70 قسم کی بیماریوں سے شفا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس میں 70 طرح کی بیماریوں سے شفا ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت کوئی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کھانے کے لیے جھوٹ موٹ پوچھنا منع ہے۔ کسی سے مطلب کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اگر آ گیا تو اس میں جھوٹ بس ایسے ہی بول دو کہ آ جائیے کھانا کھا لیے، تو یہ منع ہے۔ اور کھاتے وقت سلام کرنا بھی منع ہے۔ کھانا کھانے کے لیے سچے دل سے پوچھنا چاہیے، اور جس سے پوچھا گیا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ کرو، تو یہ غلط ہے۔ بسم اللہ کرو نہیں بولنا ہے اس کو، اسے یہ کہنا چاہیے کہ بارک اللہ، یعنی اللہ برکت دے۔ اسی طرح کچھ لوگوں سے کھانے کے لیے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بھوک نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں۔ اگر جھوٹ کہتا ہے تو ایسا کرنا بھی برا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر بھوک لگی ہے، نہیں کھایا ہے تو کھا لینا چاہیے۔ چھری اور کانٹے سے کھانا، آج کل بہت فیشن میں ہے کہ لوگ کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں، تو دیکھیے چھری اور کانٹے سے کھانا سنت کے خلاف ہے۔ اگر ہاں شیر مار ہو یا بسکٹ وغیرہ ہو جس کو کاٹ کر پیش کرنا ہے تو جائز ہے۔ کھانے کو پھونک کر کھانا، کچھ لوگ کھانے میں پھونک کر کھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کھانے کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، اس میں برکت ہے، لیکن کھانے یا پینے کی چیزوں پہ پھونک کر کھانا نہیں چاہیے۔ سائنس کے اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے کہ ڈاکٹر اسے منع کرتے ہیں، اور جگر و معدے کے لیے بہت گرم کھانا ہانیکارک یعنی کہ نقصان دہ ہے۔ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا، دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر دسترخوان پر کوئی کچھ بھی گر گیا تو اس کو اٹھا کر ہم کھا لیں گے تو مغفرت کر دیتا ہے اللہ۔ اسے صاف کر کے کھانا چاہیے، اکٹھے ہو کر کھانے میں برکت ہے۔ کھانا آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کھانے کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر بہتر ہے کھانا، صحت کے اصول میں سے بھی ہے۔ اور اگر مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں اور وہ آہستہ کھا رہا ہے، اگر مہمان آہستہ کھا رہا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ کھائیں، ایسا نہ ہو کہ شرم کی وجہ سے وہ بھی بھوکا اٹھ جائے۔ خوب پیٹ بھر کر کھانا، پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی پینے کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی رہے تو کھانا چھوڑ دیں، اگر یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ شام کا کھانا دیر میں ملے گا یا تو پیٹ بھر کر کھا لینے میں حرج نہیں ہے۔ یا اگر مہمان کے ساتھ تھوڑا زیادہ کھا لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس نے اس لیے زیادہ کھایا کہ مجھے زیادہ طاقت مل جائے، عبادت کرنا ہے مجھے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ طرح طرح کے مزے لینے سے بچیں، یہ نہیں کہ طرح طرح کا کھانا ہے تو مزے مزے میں کھا رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی بھوکا بھی رہیں، بھوکے رہ کر بھی دیکھیں کہ فاقہ کر لینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں فاقے کرنے کے، کہ جب بھوکا رہتا ہے تو دنیا کی خواہشات اسے نہیں ستاتی ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ جہنم میں ہمیشہ بھوکا رہنا ہوگا، یہ سوچ کر دل آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کھانے میں عیب نکالنا یا کمی نکالنا، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر اچھا لگے تو کھا لیجئے، نہیں اچھا لگے تو چھوڑ دیجئے، لیکن کھانے میں عیب نکالنا سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ کھانے کے بعد میں پلیٹ میں کھانا چھوڑنا، دیکھیے ذرا غور کریے اس بات پر
کہ ایک دعوت میں 1000 لوگ آئے ہیں اور ایک نے ایک نوالا بھی چھوڑا تو 1000 نوالوں سے کتنے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ اور اگر پورا ملک یہ پوری دنیا اس بات پر عمل کرے تو شاید لاکھوں لوگوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ پلیٹ میں اتنا ہی نکالیں جتنا کھانا ہو، کیونکہ جھوٹا نہ چھوڑیں، کیونکہ آج کل لوگ دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتے ہیں، جبکہ مسلمان کا جھوٹا پاک ہے، بلکہ ماں باپ کا یا کسی بزرگ کا جھوٹا تو برکت والا ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے کراہیت ہو تو اس کا جھوٹا نہ کھائیں۔ لہسن پیاز کھانے کا حکم۔ کچا لہسن پیاز کھانا سنت کے خلاف ہے اور منہ میں بو پیدا کرتا ہے۔ پکا ہوا کھانے میں حرج نہیں ہے۔ کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں جانا بھی منع ہے، مطلب یہ جو ہے بو آتی ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم کی پسندیدہ غذا کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبزی کھانا پسند فرماتے تھے اور لوکی تو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ لوکی کو ہمارے پیارے آقا نے لوکی کو اتنی عزت دی ہے کہ جب وہ لوکی لایا کرتے تھے تو اس کو اس طرح سے کندھے پر پیار سے پکڑ کر رکھ کر بہت ادب کے ساتھ لایا کرتے تھے۔ اور بکری کا گوشت خاص طور پر اس کا داہنا دست یعنی کہ داہنا ہاتھ کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، اور سرکہ کھاتے تھے، سرید کھاتے تھے، کھجور اور جو آپ کی غذا میں تھا۔ شہد آپ کو بہت پسند تھا۔ کلونجی کے بارے میں تو اتنی خوبصورت حدیث میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یعنی کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی کہ مطلب کلونجی میں اللہ تعالیٰ نے صرف موت کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ تو آج ہم نے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب کے موضوع پر ہم نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا نیو ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر لیجئے، اور جو بھی میں سمجھاتی ہوں سکھاتی ہوں تو اس پہ غور کریے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملتے ہیں نیو موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔